السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو۔ اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ سورہ الممتحنہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو اپنے قوم کے سامنے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہیں قطعی بیزار ہیں۔ اس کے بعد ان کی دعا بھی آیت نمبر 4 میں بھی آئی ہے، اور آیت نمبر 5 اور 6 میں بھی اس سلسلہ دعا کا جو ہے سلسلہ جاری ہے۔ تو آگے اب تفسیر میں، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے۔ یعنی کافروں کے لیے تفسیر ہے، اہل ایمان کے فتنے بننے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں جن سے ہر مومن کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کافر ان پر غالب آ جائیں اور اپنے غلبے کو اس بات کی دلیل قرار دیں کہ ہم حق پر ہیں اور اہل ایمان برسر باطل، ورنہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی اور پھر بھی ہمیں ان پر غلبہ حاصل ہوتا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اہل ایمان پر کافروں کا ظلم اور ستم ان کو حد برداشت سے بڑھ جائے اور آخرکار وہ ان سے دب کر اپنے دین اور اخلاق کے سودا کرنے پر اتر آئیں۔ یہ چیز دنیا بھر میں مومنوں کی جگ ہسائی کی موجب ہوگی، اور کافروں کو اس سے دین اور اہل دین کی تذلیل کا موقع ملے گا۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دین حق کی نمائندگی کے مقام بلند پر فائز ہونے کے باوجود اہل ایمان اس اخلاقی فضیلت سے محروم رہیں جو اس مقام کے شایان شان ہے، اور دنیا کو ان کی سیرت اور کردار میں بھی وہی عیوب نظر آئیں جو جاہلیت کے معاشرے میں عام طور پر پھیلے ہوئے ہوں۔ اس سے کافروں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ اس دین میں آخر وہ کیا خوبی ہے جو اسے ہمارے کفر پر شرف عطا کرتی ہے۔ تو یہ ہے تفسیر جو اس میں مفسر نے اس آیت کے ضمن میں لکھی ہے۔ پھر اور آگے دعا کا جو حصہ ہے فرمایا جا رہا، اور اے ہمارے رب، ہمیں قصوروں سے درگزر فرما، واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اور بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ ہمارے جو قصور، ہمارے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں، ان تمام گناہوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے درگزر کرے، معاف کرے، یہ دعا ہے۔ اور بے شک حقیقت میں اللہ ہی زبردست ہے
اور صرف زبردست نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دانا اور حلیم ہے۔ آگے فرمایا جا رہا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو، یعنی جو اس بات کی توقع رکھتا ہو کہ ایک روز اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اس چیز کا امیدوار ہو کہ اللہ سے اپنے فضل سے نوازے اور روز آخر میں اس سرخروئی نصیب ہو۔ یہ ہے ایک مومن کی جو تمنا جو ہے، اچھا نمونہ اللہ روز آخر کا امیدوار ہو، اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اس کی تفسیر میں ہے یعنی اللہ کو ایسے ایمان لانے والوں کی کوئی حاجت نہیں ہے جو اس کے دین کو ماننے کا دعویٰ بھی کریں اور پھر اس کے دشمنوں سے دوستی بھی کریں۔ ڈبل گیم، ڈبل پالیسی جو ہے اسلام میں چلنے والی نہیں ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے انسان یہاں پہ چلا لے، لیکن قیامت کے دن جو وہ چلنے والی نہیں ہے، بلکہ وہ قصوروار ٹھہرائے گا، خسارے میں اپنے آپ کو پائے گا۔ وہ اللہ بے نیاز ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ تمام مخلوق اس کے محتاج ہیں۔ اس کی خدائی اس کی محتاج نہیں ہے کہ یہ لوگ اسے خدا مانیں، اور وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اس کا محمود ہونا اس بات پر موقوف نہیں ہے یہ اس کی حمد کریں، یہ اگر ایمان لاتے ہیں تو اللہ کے کسی فائدے کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے لاتے ہیں، اور انہیں ایمان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرح اللہ کے دشمنوں سے محبت اور دوستی کے رشتے جو ہے تو یہ ہے جو بات ان آیات کے اندر جو ہے وہ فرمائی گئی ہے۔ آگے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے، اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور اور رحیم ہے۔ یعنی اوپر کی آیات میں مسلمانوں کو اپنے کافر رشتہ داروں سے قطع تعلق کی جو تلقین کی گئی تھی، اس پر سچے اہل ایمان اگرچہ بڑے صبر کے ساتھ عمل کر رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں اور قریب ترین عزیزوں سے تعلق توڑ لینا کیسا سخت کام ہے، اور اس سے اہل ایمان کے دلوں پر کیا کچھ گزر رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہارے یہی رشتہ دار مسلمان ہو جائیں گے، اور آج کی دشمنی کل پھر محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ ہجرت کے وقت سچویشن کیسا تھا؟ بہت سارے لوگ جو ہجرت کیے تھے ان میں ایسے تھے جو کسی کے ماں باپ مکے میں تھے اور یہ ہجرت کے لیے نکل چکے تھے، کسی کا شوہر مکے میں کافر تھا اور اس کی بیوی ایمان لے آئی تھی اور وہ ایمان کی خاطر ہجرت کر رہی تھی، اور کسی کا شوہر ایمان لے آیا تو وہ ہجرت کر گیا، بیوی ایمان نہیں لائی تو مکے میں رہی۔ تو ایسے متعدد خاندان تھے جو اس ہجرت کے بعد جو ہے بڑھ گئے تھے، تو ان کے اوپر بہت شاہ گزرتا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی، تو وہاں پر اس چیز کی بھی رہنمائی کی گئی ہے، تو ان کے ساتھ رشتہ داری مینٹین کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز ہے، یہ نقطہ یہاں پر واضح بتایا جا رہا۔ تو جب یہ بات فرمائی گئی تھی
جب یہ بات فرمائی اس وقت کوئی شخص یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ نتیجہ کیسے رونما ہوگا۔ ظاہر ہے وہ حالات ایسے تھے کہ مطلب جو انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ان میں سے جو لوگ یہ ہے ایمان لے آئیں گے اور ہمارے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ لوگ اولون سابقون میں شامل ہوتے ہیں، پہلے ثابت سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ لوگ تھے جو ہجرت کرے، تو ان کی اہمیت، ان کی فضیلت، ان کے درجات جو ہے زیادہ، ان کو ثواب نیکی زیادہ ہے۔ مگر ان آیات کے نزول پر چند ہی ہفتے گزرے تھے کہ مکہ فتح ہو گیا۔ قریش کے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے اور مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جس چیز کی انہیں امید دلائی گئی تھی وہ کیسے پوری ہوئی ہے۔ یہ وہ نشانیاں، یہ وہ پیشنگویاں، یہ وہ جو باتیں بتائی گئی تھی۔ اسی طریقے سے سورہ والضحیٰ کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے تھے، دعا یہ ہوتے کیسے مٹھی بھر مسلمان تھے، کیسے لوگوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچے گا، کیسے لوگ اللہ کی بندگی کی طرف آئیں گے، کیسے دین اسلام کا غلبہ ہوگا، کیسے اسلام کے قوانین کو جو ہے امپلیمنٹ کر سکیں گے، تمام یہ چیزیں تھیں۔ لیکن چند سال کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ ثابت کر کے بتا دیا کہ وہ کام جو ہے کیسے ہو سکتا ہے۔ اور سورہ الم نشرح کے اندر بھی اور یہ سورہ والضحیٰ میں جیسا بتایا، تمہارے لیے بعد کا آنے والا دور آج کے دور کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اس سے مراد آنے والا وقت بھی ہو سکتا ہے اور آنے والی آخرت بھی ہو سکتا ہے، دونوں تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطیہ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور اہل ایمان کے لیے بھی یہی تعلیمات ہیں، بشرط یہ کہ ہم سچے دل سے خلوص سے ایمان لائیں اور عمل صالح والا عمل کریں، جس کی وجہ سے جو ہم اللہ کا قرب جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔